مدینے سے جب آپ شام کی طرف جاتے ہیں تو راستے کے اندر ایک بستی آتی ہے ایلا، تو وہاں کنارے پر یہ لوگ آباد تھے۔ یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس شعبے کے ساتھ وفادار رہیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں گے، لیکن وہ پاکستان سے بھی غداری کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ بھی ہمارا عہد ہی ہوتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط یا برا کام کرنے کے بعد جب اللہ کا عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے ہم غلط نہیں ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے تورات پر عمل کرنا ہے اور اس میں جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا، لیکن یہ تورات کے احکامات پر عمل کرنے کا اللہ سے جو وعدہ تھا اس کو پورا نہ کر سکے، پھر گئے تورات کو چھوڑ دیا، تورات کے احکامات کو چھوڑ دیا، تورات کے احکام اور اللہ کے احکام کے خلاف عمل کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور عذاب مسلط فرما دیا، ان کو محتاج بنا دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کے کسی بھی شعبے کے اندر جب کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو اس سے حلف نامہ لیا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو سپریم لا ہے وہ قرآن و سنت ہے، سب سے بڑا قانون اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں حلف اٹھا کر بھی، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جیسے بنی اسرائیل ذلیل ہوئے تھے، خوار ہوئے تھے، تو اسی طرح آج یہ لوگ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی وہ جو تم نے عہد لیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کرنے کے بعد پھر تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا کہ تم نے پھر توبہ کر لی تھی تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی تھی، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ کی رحمت یہ تھی کہ اس نے فوراً تمہیں عذاب نہیں دیا، یہ اللہ کی رحمت اور کرم نوازی ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط یا برا کام کرنے کے بعد جب اللہ کا عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے ہم غلط نہیں ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ فوراً نافرمانیوں پر، گناہوں پر نازل نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم تباہ ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ تو اس لیے اس آیت سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک گناہوں پر اگر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جس وقت ممکن ہو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ بھی ہمارا عہد ہی ہوتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے۔ تو اگر پھر اس کے باوجود ہم اگر نافرمانیوں میں اور رسول اللہ سے بے وفائی کرنے میں بے باک ہو جاتے ہیں تو یہ ہم عہد بھلا دیتے ہیں، تو ہم نے اپنا وعدہ گویا بھلا دیا، تو جو انجام پھر یہودیوں کا ہوگا پھر وہی انجام جو ہوا تھا پھر وہی انجام ہمارا بھی ہوگا۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بیان فرمائی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور یہودیوں کی خامی اور کوتاہی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور ضرور بے شک تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جو حد سے بڑھ گئے تھے تم میں سے تھے، فی السبت، ہفتے کے بارے میں۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک بستی ہے ایلا، وہ سمندر کے کنارے ہی تھی۔ مدینے سے جب آپ شام کی طرف جاتے ہیں تو راستے کے اندر ایک بستی آتی ہے ایلا، تو وہاں کنارے پر یہ لوگ آباد تھے۔
تو یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کھاتے۔ اتفاق ایسا ہوتا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے، زندگی تو آزمائش ہی ہے نا، ہم یہاں پر آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کسی دن منع نہیں فرمایا شکار سے۔ اللہ نے فرمایا ہفتے کو شکار نہیں کرنا، یعنی جس دن ان کے پاس کثیر مقدار میں معاشی خوشحالی ان کو نظر آتی، معاشی خوشحالی ہوتی، مال و دولت آنا ہوتا، اسی دن اللہ نے منع فرما دیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب دیکھو یہ آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو اہمیت دیتا ہے یا پھر مال و دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے دکاندار حضرات جب دکان میں جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی جھوٹ نہ بولو، وہ تو کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو سودا کیسے چلے گا، دکان کیسے چلے گی۔ مطلب ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف دکانداری ہے، پیسہ مال دولت ہے، تو یہ لوگ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کو نہیں، مال دولت پیسے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہفتے کو شکار نہیں کرنا۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے، انہوں نے نالیاں بنائی ہوئی تھیں، ہفتے کے دن وہ نالیوں سے وہ نالیاں کھول دیتے تھے اور شکار نہیں کرتے تھے، بس وہ مچھلیاں خود بخود آ جاتی، اور بڑے بڑے انہوں نے ایک کھڈے بنائے ہوتے تھے، تو ہفتے کے دن اسی کھڈے کے اندر نالیوں کے ذریعے جو مچھلیاں ہوتی تھیں وہ آ جاتی تھیں، اور یہ اتوار کو پھر وہاں کھڈوں سے شکار کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو شکار کیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو یوں تسلی دیتے تھے اور ہیلے بہانے سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، حالانکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ لوگ یہ جو لائنیں نالیاں بنا رہے ہو اور نالیاں بنا کر جو ان کو چھوڑ رہے ہو، کھلا کر رہے ہو ہفتے کے دن، یہی تو آپ شکار کر رہے ہو مچھلیوں کا، تو یہی شکار ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ 70 یا 80 سال تک یہ لوگ شکار کرتے رہے، اور یہ سمجھے کہ اتنا عرصے سے ہم پر عذاب نہیں آیا، ہم نے نافرمانی کی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا یہ کام غلط نہیں درست ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا یہ بھی شکار ہی ہے، تم ہفتے کے دن شکار کر رہے ہو۔ لیکن ان کے لیے پورا ایک دن منع تھا کہ بھی شکار نہیں کرنا، پورا ہفتے کا دن منع تھا تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر ٹائم کے لیے فرمایا کہ تم نے خرید و فروخت نہیں کرنا، اور وہ کیا ہے؟ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے، جمعے کی اذان سے لے کر جمعہ پڑھنے تک تم نے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی، دکانیں بند کر دینی۔ لیکن ان لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، تھوڑا سا کام کرتے تھے، شکار کرتے تھے، گھر میں جا کے پھر بیٹھ جاتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ ایسا نہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک طرف نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور تسبیح بھی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر نیک کام بھی وہ کرتے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، ایک نافرمانی کی تھی انہوں نے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بھیجا، انہوں نے منع کیا ہفتے کے دن یہ کام بھی تم نے نہیں کرنا، جس کو تم سمجھ رہے ہو نا کہ ہم شکار نہیں کر رہے ہفتے کے دن، یہ بھی شکار ہی کر رہے ہو۔ لیکن انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، حضرت داؤد علیہ السلام، اور وہ نبی کی بات دراصل اللہ کی بات ہی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار، دھتکارے ہوئے۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے تقریباً 70,000 لوگ تھے، اور ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے، بہت سے افراد ہزاروں میں ایسے تھے جنہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، وہ شکار نہیں کرتے تھے ہفتے کے دن میں، اور انہوں نے بلکہ دیوار بنا دی تھی ایک، بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم پر جو عذاب نازل ہوگا ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو وہ انہوں نے ایک دیوار بنا لی تھی، اور دیوار کی دوسری طرف وہ رہتے تھے، اور یہ دیوار کے اس طرف رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے، وہ بندر نہیں بنے، اور یہ لوگ جو کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور جو ان کے ساتھ اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، چل پھر رہے تھے، ہمارے کہتے ہیں نا یار اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمیں کیا،
نہیں، اس کا عمل صرف اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ نے منع نہیں کیا ہے نا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، سمجھ لو تو آپ بھی ویسے ہی ہو. تو جو عذاب اس پر آئے گا، جو نقصان اس کو ہوگا، تو اس کی لپیٹ میں آپ بھی آؤ گے. اس لیے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ دوسرے کو برائی سے روکے، منع کرے، اللہ کی نافرمانی سے روکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکے، منع کرے. تو بھئی جب ان لوگوں نے ایک دو دن سنا کان لگا کر کہ آواز نہیں آ رہی، کوئی چہل پہل نہیں ہے، آخر مسئلہ کیا ہے، تو جب دیوار کے اوپر سے انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ سارے کے سارے بندر بنائے جا چکے ہیں. اور جب یہ آئے تو یہ بندر جو تھے یہ ان کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور ان کے جسم سے ایسی بدبو نکل رہی تھی کہ کوئی، ویسے بندر کو بھی لوگ پالتے ہیں نا، لیکن یہ پالنے کے قابل بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کے جسم سے بدبو آ رہی تھی. لوگ ان کو دھتکار رہے تھے، بھگا رہے تھے، دور کر رہے تھے، بھئی دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ ہم سے. ایسے ذلیل و خوار ہوئے. صرف کس کام پر؟ صرف ایک نافرمانی کی تھی اللہ کی، کہ اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور ہمیں بھی اللہ نے فرمایا نماز کے وقت نماز پڑھنا ہے، روزے کے مہینے کے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں روزہ رکھنا ہے. اور ہم لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں طرح طرح کے ہیلوں سے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں، میں تو بیمار ہوں، میں نے تو یہ کام کرنا ہوتا ہے، میں نے تو دکان کھولنی ہوتی ہے، میں نے تو وہ کام کرنا ہوتا ہے. یہ سب کے سب بہانے اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلیں گے. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے ان بستی والوں کو بنا دیا نکالاً عبرت، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو. کن کو عبرت ہو؟ لما بین یدیہا، اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے، اس بستی کے قریب یا اس بستی کے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کو بھی عبرت ہوئی، پھر انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے توبہ کر لی. وما خلفہا، اور بعد والوں کے لیے بھی عبرت بنا دی. اور یہ واقعہ یہودیوں کے بچوں کو معلوم، بچے کو معلوم تھا کہ ہمارے بڑوں کو اللہ نے نافرمانی کرنے پر بندر بنا دیا تھا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے یہ واقعہ نہیں بیان فرمایا، یہ پرہیزگاروں کے لیے بھی ہے. پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اے پرہیزگارو، نماز پڑھنے والو، روزہ رکھنے والو، زکوٰۃ دینے والو، صدقہ خیرات، حج کرنے والو، تمہیں بھی یہ واقعہ دیکھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ کسی دن تم بھی اللہ رسول کی نافرمانی کی تم نے تو کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جیسا کہ ان یہودیوں کے ساتھ اور اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا. تم بندر تو نہیں بنا جاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر نہیں بنانا کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے تو فعل، لیکن اس کے علاوہ تو بہت سے عذاب ہیں نا، وہ اللہ عذاب دے سکتا ہے. تو اللہ کے عذاب سے ہر وقت بچو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.